باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ اخبار کی کتاب اس کا 13 باب برس کی ناپاکی۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے بدن کے چمڑے میں برم یا ابلا یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اسی طرح اس کے بدن کے چمڑے میں برس کی بلا ہو تو وہ ہارون کاہن یا اس کے بیٹوں میں سے ایک کے پاس جو کاہن ہے لایا جائے۔ تب وہ کاہن اس کے بدن کے چمڑے کے مرض پر نظر کرے۔ اگر مرض کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور مرض کی جگہ چمڑے سے گہری ہو تو یہ کوڑ کی بلا ہے۔ جب کاہن اسے ایسا دیکھے تو اسے ناپاک قرار دے۔ اگر وہ چمکتا ہوا داغ اس کے بدن کے چمڑے میں سفید ہو مگر اس کی جگہ چمڑے سے گہری نہیں اور بال بھی سفید نہیں تو کاہن اسے 7 دن تک نظر بند کرے، پھر 7ویں دن اس کا ملاقات کرے، اور اگر وہ بلا قائم ہے اور جلد میں پھیلی نہیں تو کاہن اسے 7 دن اور بند رکھے، پھر 7ویں دن اس کا دوسری بار ملاقات کرے۔ تب اگر مرض کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا ہو اور وہ جلد میں نہیں پھیلا تو کاہن اسے پاک قرار دے کہ یہ قبا ہے، سو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پاک ہوگا۔ اور اگر اس کے پاک قرار دینے کے لیے کاہن کے ملاقات کے بعد قبا اس کی جلد میں پھیل گیا ہو تو وہ کاہن کو پھر دکھایا جائے۔ تو اگر کاہن دیکھے کہ قبا چمڑے میں پھیل گیا ہے تو وہ اسے ناپاک قرار دے کہ یہ برس ہے۔ اگر کسی شخص کو برس کا مرض ہو تو وہ کاہن کے پاس لایا جائے تو کاہن اس کا ملاقات کرے، اور جب چمڑے میں سفید ورم ہو اور اس سے بال سفید ہو گئے ہوں اور ورم کی جگہ میں زندہ گوشت ہو تو یہ اس کے بدن کے چمڑے پر پرانا برس ہے۔ تب کاہن اسے یہ اس کے بدن کے چمڑے میں پرانا برس ہے، تب کاہن اسے ناپاک قرار دے اور اسے نظر بند نہ کرے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور اگر برس جلد پر نمودار ہو اور مریض کے بدن کو سر سے لے کر پاؤں تک سب جو کاہن کی نظر میں آتا ہے چھپائے تو کاہن اس کا ملاقات کرے، اور اگر برس نے اس کے سارے بدن کو چھپایا ہے تو وہ مریض کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ سارا سفید ہو گیا ہے تو وہ پاک ہے۔ لیکن جس روز اس میں زندہ گوشت ظاہر ہو وہ ناپاک ہوگا۔ جب کاہن زندہ گوشت دیکھے تو اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ زندہ گوشت ناپاک ہے اور یہ برس ہے۔ اور اگر زندہ گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس آئے۔ پس اگر کاہن دیکھے کہ مرض کی جگہ سفید ہو گئی ہے تو مریض کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اور اگر کسی کے بدن کے چمڑے پر پھوڑا تھا اور وہ اچھا ہو گیا اور پھوڑا کی جگہ میں سفید ابری ہوئی جگہ یا چمکتا ہوا داغ سرخی مائل ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے۔ پس اگر کاہن دیکھے کہ وہ جگہ چمڑے سے نیچی ہے اور اس کے بال سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ یہ برس کی بلا ہے۔
جو کہ پھوڑا میں پیدا ہوئی، اور اگر کاہن دیکھے کہ اس کے بال سفید نہیں ہوئے اور وہ چمڑے سے نیچی نہیں اور اس کا سیاہ سا رنگ ہے، تو کاہن اسے 7 دن تک نظر بند رکھے۔ تب اگر وہ چمڑے پر پھیل گیا ہو تو کاہن اسے ناپاک قرار دے کہ یہ برس ہے۔ اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہو اور نہیں پھیلا تو یہ پھوڑے کا داغ ہے، کاہن اسے پاک کہے۔ اگر کسی کے بدن کا چمڑا آگ سے جل گیا ہو اور جلنے کا داغ چمکتا ہوا سفیدی مائل بسرخی یا سفیدی ہو تو کاہن اسے ملاقات کرے۔ اگر چمکتے ہوئے داغ میں بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ دیکھنے میں جلد سے نیچا معلوم ہو تو یہ برس ہے جو داغ میں پیدا ہوا، تو کاہن اسے ناپاک قرار دے کیونکہ یہ برس کی بلا ہے۔ لیکن اگر کاہن دیکھے کہ چمکتے ہوئے داغ میں بال سفید نہیں اور وہ جلد سے نیچے نہیں اور اس کا رنگ سیاہ سا ہے، تو کاہن اسے 7 دن تک نظر بند رکھے۔ اور 7ویں دن کاہن اس کا ملاقات کرے، اور اگر وہ جلد میں پھیل گیا ہے تو اسے ناپاک کہے کہ یہ برس کی بلا ہے۔ اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا ہو اور چمڑے میں نہیں پھیلا اور اس کا رنگ سیاہ سا ہو تو یہ جلنے کا ورم ہے، کاہن اسے پاک قرار دے کیونکہ یہ جلنے کا داغ ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے سر میں یا داڑھی میں داغ ہو تو کاہن اس داغ کا ملاقات کرے۔ اگر وہ دیکھنے میں جلد سے نیچا ہو اور اس میں کوئی زرد باریک بال ہو تو کاہن اسے ناپاک قرار دے کیونکہ یہ سر یا داڑھی کا برس ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ وہ جلد سے نیچا نہیں مگر اس کے بال بھی سیاہی پر نہیں رہے تو کاہن قرح کے مرض کو 7 دن تک نظر بند رکھے، اور 7ویں دن پھر اس کا ملاقات کرے۔ تو اگر قرح پھیلا نہیں اور اس میں کوئی زرد بال نہیں اور قرح دیکھنے میں جلد سے نیچا نہیں تو اس کے بال منڈوائے جائیں، مگر قرح کی جگہ کے بال نہ منڈوائے جائیں، اور کاہن اسے اور 7 دن تک نظر بند رکھے۔ تو 7ویں دن کاہن قرح والے کا ملاقات کرے، تو اگر قرح جلد میں پھیلا نہیں اور وہ دیکھنے میں چمڑے سے نیچا نہیں تو کاہن اسے پاک قرار دے۔ تب وہ اپنے کپڑے دھوئے اور وہ پاک ہوگا۔ لیکن اگر اس کے پاک قرار دیے جانے کے بعد قرح چمڑے میں پھیل جائے تب کاہن اس کا ملاقات کرے۔ اگر قرح چمڑے میں پھیل گیا ہے تو کاہن زرد بال نہ منڈوائے کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اگر اس نے دیکھا کہ قرح ٹھہر گیا ہے اور اس میں کالے بال ہو گئے ہیں تو وہ قرح سے اچھا ہو گیا، وہ پاک ہے، کاہن اسے پاک قرار دے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے بدن کے چمڑے میں چمکتا داغ یا سفید داغ ہو تو کاہن اس کا ملاقات کرے۔ اگر اس کے بدن کے چمڑے میں چمکتا ہوا سفید داغ سیاہ سا ہو تو یہ بحق ہے جو چمڑے میں نکلا ہے تو وہ پاک ہے۔ اور اگر کسی انسان کے سر کے بال گر گئے ہوں تو وہ گنجا ہے مگر وہ پاک ہے۔ اگر اس کی پیشانی پر سے بال گر گئے ہوں تو وہ ماتھے کا گنجا ہے مگر پاک ہے۔ پر اگر گنجے سر یا گنجے ماتھے پہ سفید داغ مائل بسرخی ہو تو یہ برس ہے۔
जो गंजे सर या गंजे माथे पर पैदा हुआ है तो काहिन उसका मुलाकात करे। तो अगर मर्ज का दाग गंजे सर पर या गंजे माथे पर सफ़ेद माइल व सुर्खी हो, जैसे कि बदन के चमड़े का बर्क दिखाई देता है, तो वो आदमी कोढ़ी है और नापाक है। काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि मर्ज उसके सर में है। और अगर कोढ़ी जिसे मर्ज है उसके कपड़े ढीले लटकते होंगे, उसका सर नंगा होगा और उसका मुंह कपड़े से ढांपा होगा, और वो चिल्लाकर कहेगा नापाक नापाक, जब तक कि उसे बीमारी रहे। वो नापाक यकीनन नापाक है। वो अकेला रहे और खैमा गाह से बाहर उसका मकान होगा। और कोढ़ी जिसे मर्ज है उसके कपड़े ढीले लटकते होंगे, उसका सर नंगा होगा और उसका मुंह कपड़े से ढांपा होगा, और वो चिल्लाकर कहेगा नापाक नापाक, जब तक उसे बीमारी रहे। वो नापाक यकीनन नापाक है। वो अकेला रहे और खैमा गाह से बाहर उसका मकान होगा। अगर किसी ऊनी या कतानी कपड़े में मर्ज का दाग हो, या कतानी कपड़े के ताने में या बाने में या ऊन में या चमड़े में या किसी चीज़ में जो चमड़े से बनाई गई है, अगर वो दाग सब्जी माइल या सुर्खी माइल कपड़े में हो, या चमड़े में ताने में हो, या बाने में या चमड़े के सामान में से किसी चीज़ में हो, तो वो बर्स की बला है। वो काहिन को दिखाया जाए और काहिन उस दाग का मुलाकात करे, और जिस पर वो दाग है उसे 7 दिन तक नज़र बंद रखे। फिर 7वें दिन उसका मुलाकात करे, और अगर वो दाग कपड़े में फैल गया हो, ताने में या बाने में या चमड़े में, ख्वाह किसी चीज़ में जो चमड़े से बनाई गई हो, तो ये दाग खराब बर्स है और वो नापाक है। तो वो उस कपड़े को ऊनी हो या कतानी का जिसके ताने या बाने में दाग है, या चमड़े की चीज़ को जिसमें वो दाग है, जला दे, क्योंकि ये खराब बर्स है। वो आग से जलाया जाए। और अगर काहिन देखे कि वो दाग कपड़े में, ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज़ में फैल नहीं गया, तो काहिन उसे धो डालने का हुक्म दे। तब वो 7 दिन और उसे नज़र बंद रखे, और काहिन फिर उस धोए हुए का मुलाकात करे। अगर देखे कि दाग का रंग नहीं बदला, अगरचे वो नहीं फैला, तो वो नापाक है। वो आग से जलाया जाए, क्योंकि बर्स उसके बाहर वार या अंदर वार है। अगर वो देखे कि धोने के बाद वो माइल बाद स्याही हो गया, तो वो उस कपड़े से या ताने से या बाने से या चमड़े से दाग भर काट डाले। अगर वो कपड़े में, ताने में या बाने में या किसी चमड़े की चीज़ में फिर ज़ाहिर हो, तो ये फैलने वाला बर्स है। जिस पर वो है उसे आग से जलाया जाए। और कपड़ा या ताना या बाना या चमड़े की कोई चीज़ जिसके धोने से दाग जाता रहे, दोबारा धोया जाए और वो पाक होगा। ये बर्स के दाग की शरीयत है। जो ऊन के कपड़े में या कतान में या ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज़ में हो, जिसके मुताबिक उसे पाक या नापाक करार दिया जाए। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।